السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سیدہ حوا بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام حوا تھا۔ حوا کون تھی اصل میں؟ ہم سب کی ماں، تو ان کے نام پر ان کا نام تھا۔ والد کا نام یزید بن سکن اور والدہ کا نام اقرب بنت معاذ تھا۔ ان کے ماموں قبیلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ تھے، اقرب کے بھائی۔ البتہ ان کا خاوند قیس بن حطیم زمانے جاہلیت کے شاعروں میں سے تھا، وہ شاعر جن کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ سورۃ الشعراء۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ شوہر شاعر ہیں، اور عام طور پر جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، تو جو لوگ وہ کرے نہ جو وہ کہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ان کی اس شاعری کا اثر بیوی پر نہیں پڑتا، انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کی مالک ہے، اس کے باوجود کہ وہ ان کی کمپنی میں ہیں، ان سے پہلے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ ان کے اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ کے درمیانی حصے میں مسلمان ہوئی تھی۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے یہ انصار کی سابقون الاولون میں شامل تھی۔ ہم عام طور پر یہ بہانہ کرتے رہتے ہیں چونکہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں، ہمارا ساتھی ایسا ہے، ہمارے بچے ایسے ہیں، خاندان ایسا ہے، ماں باپ ایسے ہیں، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک بہت بڑا ایکسکیوز دیتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوہر بالکل بھی دین کی طرف نہیں، لیکن یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب جانتی ہیں تو مسلمان ہو جاتی ہیں، اور یہ انصار کے قبیلے بنو الاشہل میں سے تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ تو انہوں نے آپ سے بیعت بھی کی تھی۔ ایک اور صحابیہ ہیں ام عامر، وہ کہتی ہیں کہ میں اور لیلہ بنت خطیم اور حوا بنت یزید مغرب اور عشاء کے درمیان اپنی چادریں اوڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ میں نے سلام عرض کیا، پوچھا کس خاندان سے ہو، یعنی پہلے ام عامر سے پوچھا، پھر ان دونوں سے بھی پوچھا کہ تم کون خواتین ہو، انہوں نے بھی بتایا، تو آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا، ویلکم کیا، فرمایا کہ کس مقصد سے آئی ہے، کیسے آنا ہوا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ کو سچا نبی مانتی ہیں، ہم گواہی دیتی ہیں کہ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، ہم اسلام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے تمہیں اسلام کی طرف رہنمائی کی، اور میں تمہاری بیعت قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بیعت بھی کر رکھی تھی۔ ان کے دو بیٹے تھے جو ان کے شوہر قیس ہی سے تھے، ایک کا نام یزید تھا، انہوں نے جنگ احد میں شرکت کی، صرف جنگ احد میں بہت سے غزوات میں، وہاں ان کو 12 زخم لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کا نام جاسر رکھا، جاسر، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ جسر میں شہید ہوئے۔ دوسرے بیٹے کا نام ثابت بن قیس ہے، مشہور صحابی ہیں، نام سن رکھا ہوگا، ثابت بن قیس، یہ امیر معاویہ کے دور میں فوت ہوتے ہیں۔ تو ان کی صرف اسی اولاد کا پتہ چلتا ہے، دو بیٹوں کے بارے میں، اور یہ دونوں مسلمان تھے اور بہت کنٹریبیوشن ہے ان کی دین میں۔ اب جہاں تک شوہر کا تعلق ہے تو شوہر کو شاعری کا شوق ہے، فضول کاموں میں عمر گزر رہی ہے، کھیل کود میں،
اور ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دینے والوں میں سے تھا وہ. بیوی نے اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ سے جب حق کو جانا پہچانا تو مسلمان ہو گئی، لیکن اپنے اسلام کو انہوں نے چھپائے رکھا شوہر سے. اسلام ایسی چیز نہیں جو زیادہ دن چھپ سکے، کیونکہ اس میں بہت سے اعمال لوگوں کے سامنے آ کر رہتے ہیں، ظاہر ہو کر رہتا ہے اسلام. بہرحال ہوا یہ کہ کہا یہ جاتا کہ ان کا شوہر بھی ایک قسم کا فرعون تھا. فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت ظلم ڈھائے تھے، تو یہ بھی اپنی بیوی پر جب اسے پتا چلا کہ مسلمان ہو گئی ہے ظلم و ستم کرنے والوں میں سے تھا. فرعون کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے. تو حضرت آسیہ کی زندگی میں سب مومن عورتوں کے لیے ایک سبق ہے. وہ سبق حضرت حوا نے بہت اچھی طرح جان لیا تھا کیونکہ دل میں ایمان تھا. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. یہ ہر اس عورت کی دعا ہے جو اپنے شوہر کے ظلم سے تنگ ہو، خصوصاً دین کے معاملے میں، جب وہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہ کرنا چاہتا اور کسی صورت بھی بیوی کو دین کے کسی بھی حکم پر حتیٰ کہ اسلام قبول کرنے پر بھی راضی نہ ہو. سیدہ حوا کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کے خاوند کو اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے. ہر بیوی کی طرح ہر ماں یہ چاہتی ہے اس کے بچے دین پر ہو، ہر بیوی چاہتی ہے اس کا شوہر دین پر ہو تاکہ وہ اپنے خیالات اور احساسات کے لحاظ سے اس کے قریب ہو سکے، اس کی خوشی میں شریک ہو سکے اور اس کے درد کے لمحات میں غمخواری کر سکے. لیکن سیدہ حوا نے اپنے ایمان کو ہر چیز پر ترجیح دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ایمان کو اپنی زندگی پر بھی ترجیح دی، اور ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اسلام اور ایمان کی حالت میں مر جانا شرک اور بت پرستی کی زندگی سے زیادہ محبوب دکھائی دینے لگا. جب وہ سورۃ شعراء کی آیات پڑھتی تو ان کے دل میں تمنا پیدا ہوتی کاش اس کا خاوند شعراء نہیں ہوتے. وہ اس سے مستثنا ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا. جب وہ اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو شاعری میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا پھر. اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، زیادتی نہیں کی یعنی. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں، یعنی باقی شعراء. قرآن کریم نے شعراء کو دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے. ایک طبقہ تو اللہ اور رسول کے ہاں ناپسندیدہ ہے. شعراء کا یہ طبقہ ان گمراہ لوگوں پر مشتمل ہے جو حرام کا ارتکاب کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے، نہ ہی تباہ کرنے والے اعمال سے باز آتے ہیں. وہ منکرات کی طرف سرپٹ دوڑتے ہیں، اچھے کاموں سے کنارہ کشی کرتے ہیں. شعراء کا دوسرا طبقہ قابل ستائش ہے. اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے شعراء کو پسند کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان شعراء کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا، قرآن کو اپنا امام بنایا اور اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے. جن کاموں سے اسلام نے روکا باز رہے اور وہ نیک عمل کرتے ہیں اور برے کاموں سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. وہ شعراء ان لوگوں کے ظلم و ستم پر خاموش نہیں رہتے جو اللہ اور رسول پر کیے جاتے ہیں اور اہل ایمان پر کیے جاتے ہیں. وہ اپنے اشعار کو خدمت اسلام کے لیے وقف کرتے ہیں. حضرت حوا کبھی کبھی اپنے دل سے سوال کرتی کہ میرا خاوند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شاعروں حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ کا اسلوب کیوں نہیں اختیار کر لیتا، کیونکہ وہ دونوں اسلام کو دفاع کرنے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے. حضرت حسان کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر ڈائس رکھواتے تھے جس پر وہ اپنے اشعار سب کے سامنے سنایا کرتے تھے. تو بہرحال ان کے دل میں یہ غم تھا کہ ان کا شوہر قیس جو ہے وہ بےہودہ قسم کی شاعری کرتا ہے اور دین کا مخالف ہے. لیکن حضرت حوا حضرت آسیہ کے نقش قدم پر چلی اور ایک دن ان کا اسلام ظاہر ہوا. اب ہوا یہ کہ ان کے شوہر نے ایک دن ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ ان کی بیوی چمڑے اور کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا کوئی کلام بھی پڑھ رہی جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنا. تو وہ کلام اس کو بڑا ہی عجیب و غریب محسوس ہوا کیونکہ وہ خود شاعر تھا، وہ پہچانتا تھا کہ اچھا کلام کیا ہوتا ہے. بہرحال وہ اپنی بیوی سے سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسلام قبول کیوں کیا. بالکل ایسے ہی جیسے فرعون نے جادوگروں کے ایمان لانے پر کہا تھا کہ
اس سے پہلے اشد عذابا وابقا. سورۃ طٰہٰ. فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے، تمہارا ہی بڑا ہے، جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے. اب دیکھیے کہ جب اس نے اس بات کو دیکھا کہ بیوی مسلمان ہو گئی ہے تو اس کے اندر ایک غیظ و غضب کی کیفیت بھڑک اٹھی، اور اس نے انتظار بھی نہیں کیا کہ بیوی نماز پوری کرے اور پھر اس سے پوچھے کہ تم نے یہ اسلام کیوں قبول کیا. تو اس نے جب دیکھا کہ بیوی سجدہ کر رہی ہے تو اس نے اسی حالت میں اس کے پاؤں کو پکڑ کے اوپر اٹھا دیا اور پھر زمین پہ پٹک دیا. یعنی آپ دیکھیں نا، سجدہ جب انسان کر رہا ہوتا تو پاؤں پیچھے ہوتے ہیں نا، تو اس نے کیا کیا، آگے بڑھ کے پاؤں اٹھا لیے. اب سجدے کی حالت میں اگر کسی کے پاؤں اٹھائے جائیں تو اس کا سر کہاں لگے گا، منہ کہاں لگے گا، اور پھر پاؤں کو چھوڑ دیا اوپر سے. اس طرح اس نے ان کو اذیت دی اور خود ہنسنے لگا. پھر کیا ہونا تھا؟ بیوی عام طور پر ایسے حالت میں کیا کرتی؟ رونے کے سوا کیا کر سکتی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی. عام طور پر خواتین صرف روتی، اللہ سے مدد نہیں طلب کرتی. تو ایک صاحب ایمان خاتون کسی بھی قسم کی جب اس کو پریشانی آتی ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتی، اللہ سے مدد مانگتی، جیسے حضرت آسیہ نے کیا. جب فرعون اس کو ستاتا تھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. اپنی آخرت کی بہتری کی دعائیں کرنے لگی. اب سیدہ حوا پر خاوند کا ظلم و ستم مسلسل ہونے لگا. اس نے پوری ڈٹائی کے ساتھ اپنی بیوی کو ظلم کا نشانہ بنایا، انتہائی برا سلوک کرتا اور ان کو خوفزدہ کرتا. یہ سختی کب تک جاری رہ سکتی تھی؟ سب کو پتہ چل گیا کہ حوا کا خاوند ان کے ساتھ بہت سختی کر رہا ہے. یعنی خواتین میں بات مشہور ہو گئی، پورے مدینہ میں بات مشہور ہو گئی، اور مدینہ سے نکل کر مکہ تک پہنچ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جا پہنچی کہ ان صحابیہ کا خاوند ان پر ظلم ڈھا رہا ہے. انصار مدینہ کی خبریں مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل پہنچ رہی تھی. انصار کے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ گئے تو انہوں نے آپ سے حضرت حوا کی اس آزمائش کا تذکرہ کیا جو انہیں اپنے خاوند کی طرف سے پیش آ رہی تھی، اور اس اذیت سے آپ کو آگاہ کیا جو وہ برداشت کر رہی تھی. یہاں تک جو بھی ہم نے دیکھا ہے اس سے ذہن میں کچھ سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت کو شوہر کی اجازت سے اسلام قبول کرنا چاہیے؟ شوہر کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فالصالحات قانتات، نیک بیویاں شوہر کی بات مانتی ہیں، فرما بردار ہوتی ہیں. لیکن وہ فرما برداری کب ہوتی، کب کرنی چاہیے؟ جو احکامات اللہ کے حکم کے مطابق ہوں یا اس سے ٹکراتے نہ ہوں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ شوہر نماز پڑھنے پہ مارے گا یا ہنسے گا یا مذاق اڑائے گا یا تانے دے گا یا پورے خاندان میں یا سب لوگوں کے بیچ میں ذلیل کرے گا، تو کیا عورت کو نماز چھوڑ دینی چاہیے؟ اسی طرح دیگر احکامات ہیں، دیگر فرائض ہیں. تو ان فرائض کی ادائیگی میں اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہو گھر والوں کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے، تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے گڑ گڑا کے دعا مانگے کہ وہ اس میں آسانی پیدا کر دے. ٹھیک ہے. اور صبر سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے. حکمت سے معاملہ کرے. جیسے پہلے انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ نماز کتنے دن چھپ کے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ نماز ہی تو ایسی چیز ہے جو کسی کا مسلمان ہونا ظاہر کر دیتی ہے. اور اتنی تکلیف کے باوجود بھی بددعائیں نہیں کرتی، ان کی ہدایت کی ہی دعا کر رہی. جی ہاں، وفاداری ہے. اتنی تکلیفوں کے باوجود وہ بددعائیں نہیں کرتی، بد اخلاقی نہیں کرتی، بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں. اور مجھے نا کسی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے شیئر کیا تھا ایک ساتھی نے کہ جب انہوں نے پردہ شروع کیا تو ان کے شوہر نے بہت مخالفت کی.
تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں گاڑی میں بیٹھتی تھی نا تو اگر کسی پارٹی پہ جانا ہوتا تھا تو سارے راستے جو برا بھلا کہتے جاتے تھے اور میں روتی جاتی تھی یہاں تک کہ وہ بتا رہی تھی کہ روتے روتے میرے پلکوں کے بال جھڑ گئے تھے اتنا. لیکن میں ان کی اتنی خدمت کرتی تھی, ہر بات مانتی تھی, کہتی تھی بس اس سے مجھے منع نہیں کریں, اور صبر کے ساتھ 10 سال. اور آج سادہ اگر آپ ان کا گھر دیکھیں, سارا گھرانہ پردہ کرتا ہے, شوہر بھی دین پر ہے. شروع میں جتنی مشکل آئی اس صبر کے ساتھ, خدمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دن پلٹ دیا. بہت سبق ہے اس واقعے کے اندر. اور یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے مجھے لگ رہا ہے کہ خیر خواہی کتنی ہے نا, کہ وہ وش کرتی تھی کہ یہ ایسے شاعر بن جائیں اور یہ ایسے کریں, تو یہ خیر خواہی دل میں ضرور ہونی چاہیے. بالکل, یعنی برے کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے. جی, اتنی ساری پرابلمس ہونے کے باوجود وہ ثابت قدم رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی نہیں مانی ہے, پھر بھی اپنی بات پر جو ان کو صحیح لگ رہی تھی, حق تھی, اس پہ قائم رہی ہیں اور اس کو اینڈ تک جو ہے اس کی تکمیل کی ہے انہوں نے. یعنی ثابت قدمی جو ہے نا کسی بھی فیصلے پر, کسی بھی کام پر, یہ بہت ضروری. عام طور پر ہم بعض اوقات جوش میں آ کر دین پر عمل کا یا دین کی خدمت کا یا کچھ کرنے کا ایک کوئی ڈیسیژن لے لیتے ہیں. جب ہم اس راستے پہ چلنے لگتے ہیں تو ہمیں پھر مشکلات پیش آتی ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, بعض اوقات مشکلات باہر سے نہیں, خود اپنے ہی اندر سے پیش آ رہی ہوتی ہیں. یہ کیوں پیش آتی ہیں؟ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات میں کتنے سچے ہیں, ورنہ کیسے پتا چلے. اگر ایک شخص کو اچھا کام کرنا چاہتا ہے اور اس کو سارا ماحول اس کی مرضی کے مطابق مل جاتا ہے, کوئی مشکل پیش نہیں آتی, تو اس کی سچائی تو نہیں پتہ چلے گی. سچائی اسی کی پتہ چلے گی جس کو رکاوٹ پیش آئے گی اور پھر بھی وہ ثابت قدم رہے گا. اس اصول کی روشنی میں ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کوئی بھی ایک اچھا کام شروع کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی, پردے کے بارے میں ہی پڑھی یا کسی اور حکم کے بارے میں, پھر ہم جوش میں آ کے کر لیتے ہیں وہ کام. جب یہاں سے نکلتے ہیں رستے میں کوئی مل جاتا ہے باتیں بنانے والا یا ہنسنے والا, پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں ابھی کریں کہ کبھی کریں یا نہ کریں. ہم سب کو سب سے پہلے سیلف کنٹرول سیکھنا ہے. جب تک سیلف کنٹرول نہیں, اپنے نفس پہ قابو نہیں, اس وقت تک ہم دوسروں تک دین نہیں لے جا سکتے. جتنی مرضی ڈریم بڑی دیکھیں, جتنی مرضی بڑے بڑے خیالات کا اظہار کریں, جتنی چاہیں بڑی بڑی باتیں کریں, لیکن جب تک آپ ان کو پروو نہیں کرتے بات نہیں بنے گی. یہ سب کچھ عمل سے ہی ثابت کرنا ہوگا. اور جو جتنا اونچا جانا چاہتا ہے وہ اتنی بڑی مشکلات کے لیے تیار رہے. جی, جو چیز جس نے مجھے بہت سرپرائز کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کے ہسبینڈ بہت بڑے شاعر ہیں اور لازمی بات ہے ایک فیمس پرسنالٹی ہے, تو بجائے اس کے کہ انہیں سپورٹ ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو آل از گڈ, لیکن وہ سمجھ رہی ہیں اس چیز کو, ان کے اندر اتنی سینس موجود ہے کہ اس غلط چیز کو وہ سمجھ رہی ہیں. جبکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو کچھ کر رہا ہے باہر جو مرضی کرے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان کے اندر یہ سینس موجود تھی کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط ہے. ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ شاعر تھے اور شاعر کا ایک مقام تھا. آپ کو معلوم ہے عرب معاشرے میں سب سے بڑا اگر کسی کا مقام تھا تو وہ شاعر تھا. لیکن انہوں نے, جیسے فرعون اپنے قوم کا سردار تھا, تو یہ خواتین خاص طور پر قابل ذکر اس لیے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ شوہر نکما ہے, بیکار ہے, اس کا اپنا کوئی ویلیو نہیں, کوئی سٹیٹس نہیں, کچھ نہیں, اور ایک یہ ہے کہ عورت اس کے نام سے اس کے سٹیٹس کی وجہ سے پہچانی جا رہی ہے, ہر طرح کی اس کو فیسلٹیز حاصل ہیں, مفت کی ناموری ملی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو اس صورت میں وہ سب کو چھوڑ کے, جو دنیا کی ظاہری رونق چکا چوند ہے, سب کو چھوڑ کر پھر اس دین پر چلنا جس کے لانے والے کو بھی ابھی انسان نے نہ دیکھا. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف بھی نہیں لائے. تو یہی سچا ایمان تھا نا, یہی خالص دین تھا. جی بولیے. استاذہ, ہمارے بیچ میں ایک لڑکی ہے, وہ شیعہ فیملی سے بلونگ کرتی ہے نا, تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے ایون کہ اس کی مدر بھی اس کی اتنا زیادہ خلاف ہے, لیکن پھر بھی وہ آ رہی ہے, الحمدللہ فرسٹ ڈے سے آ رہی ہے اور ابھی تک وہ آ رہی ہے, اور اتنی اس میں استقامت ہے ماشاءاللہ سے کہ کہتی ہے ایون کہ اس کی سسٹر کے ان لاز بھی اس کے بہت زیادہ خلاف ہے اور اسے منع کرتے ہیں کہ تم یہاں پہ مت جاؤ, لیکن پھر بھی وہ الحمدللہ ابھی تک آ رہی ہے. الحمدللہ. ظاہر ہے کہ دل میں اگر قرآن سیکھنے کا شوق ہے تو
انسان کے اندر ایک چیز اگر پکی ہے تو پھر کسی کی مخالفت اس کے مقابلے میں چھوٹی ہو جاتی. ٹھیک ہے نا جی. ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی جاتی ہے اس میں یہ سٹیپس ہوتے ہیں کہ وہ بے لوث اور بے غرض ہوتی ہے اور اس میں صرف خیر خواہی دیکھی جاتی ہے دوسرے کی. اور اس میں بھی انہوں نے اپنا تو اسلام قبول کر لیا لیکن وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے اتنی خیر خواہی چاہتی ہیں کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں اور ان میں جو کوالٹی ہے وہ اسلام کے لیے یوز کریں. وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں اللہ کی خاطر ان کو شوہر سے محبت نہیں ہے, وہ ویسی انسانیت کی ہمدردی میں کر رہی ہیں کہ جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے صرف ان لوگوں سے ہوتی ہے جو خود اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیجیے اپنا. ٹھیک ہے, جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ ان سے ہوتی ہے جو خود بھی اللہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص جو ایمان ہی نہیں لایا, جو دین پر نہیں, ان سے اگر آپ کو محبت ہے تو صرف انسانیت کے درجے میں یا کسی رشتہ داری یا خون کی کشش کی وجہ سے, لیکن وہ اللہ کی خاطر محبت نہیں کہلاتی. رائٹ, چلیے آگے دیکھتے ہیں. پیج 138 سے دیکھیے. ایک دفعہ حج کے موسم میں قیس بن خطیم اہل مدینہ کے وفد کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا. حج کے موسم میں آپ کو معلوم ہے نا کہ مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے, تو یہ بھی حج پہ گیا. وہ اس سفر میں سرداران قریش کے ساتھ اس دور کے علاقائی رسم و رواج کے مطابق وہاں اقامت کا خواہش مند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جہتوں سے یعنی مختلف اطراف سے جو قبائل موسم حج کے موقع پر مکہ آتے ان کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. یہ دعویٰ کا ایک بہت اہم اصول ہے کہ جہاں لوگ ہوں وہاں جایا جائے. یہ مت سوچیں اس کہاوت پہ عمل کرتے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے اس لیے ہم تو بیٹھے ہیں اپنے گھر اور جس کو دین جاننا ہے وہ خود ہمیں اپروچ کرے. داعی جو ہوتا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا جو ہوتا ہے وہ پرو ایکٹیو ہوتا ہے, خود آگے بڑھ کر لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آنے والے لوگوں سے خاص طور پر ملتے تھے باہر کے دعویٰ کے لیے. مکہ میں تو دعوت کا کام ہو ہی رہا تھا, لیکن دوسرے لوگوں کو جو دوسرے علاقوں سے آتے تھے ان کو حج کے موقع پر اسلام کے بارے میں بتاتے اور انہیں دین کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتے. جس وقت میں قیس بن خطیم شامل تھا وہ مکہ معظمہ کے مشہور اور معروف میلے ذو المجاز میں آیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ملے. آپ نے قیس کے سامنے اسلامی تعلیمات کو پیش کیا. اس نے توجہ سے آپ کی باتیں سنی, کہا کہ آپ بہت اچھے دین کی دعوت دے رہے ہیں, آپ مجھے کچھ دیر مہلت دیں, ابھی مجھے کچھ ٹائم چاہیے. بہت سے لوگ جب کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, ابھی کچھ ٹائم چاہیے, ٹائم بائے کرتے ہیں, گین کرتے ہیں. آپ مجھے کچھ دیر مہلت دیں تاکہ میں مدینہ منورہ واپس جا کر ٹھنڈے دل سے ان باتوں پہ غور کر سکوں جو آج آپ نے مجھے بتائی ہیں. آج کل تو قبیلہ اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ قیس اسلام قبول کر لے, اس لیے آپ اس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ دراز کر رہے تھے اور ان کو آمادہ کر رہے تھے, لیکن قیس اپنے موقع پہ ڈٹا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس سے کہا, اے ابو یزید, مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم اپنی بیوی حوا کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آ رہے. جب سے اس نے تیرے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کیا ہے تم اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم اس کو کچھ نہیں کہو گے. تو انہوں نے وعدہ لیا. قیس بن خطیم نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اسے کچھ نہیں کہوں گا. اسی طرح ہوگا جیسے آپ پسند کرتے ہیں, میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا. جب قیس مدینہ پہنچا تو اسے اپنی بیوی سے کہا, حوا, تم جانتی ہو کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے گفتگو کے دوران مجھے تلقین کی کہ میں تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں, اور میں نے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور میں اللہ کی قسم اپنے وعدے کو نبھاؤں گا. یہ بات سن کر حضرت حوا خوش ہو گئی ہیں. ٹھیک, اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ظلم کے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹ کیجئے. ہاں, لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے لیے جو رحمت اور شفقت ہے وہ کس قدر اور کہاں بیٹھے ہوئے, کتنی دور سے ان کو خبریں ملی تھی نا کہ وہ کر رہا ہے ایسا. جی, اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے روکتے تھے. یعنی ہمیں بعض اوقات پتہ چل بھی جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں برے بنے, اور بعض اوقات اس لیے نہیں کسی کو منع کرتے کسی بات سے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس نے ہماری بات ہی نہیں مانی. ٹرائی تو کریں, کوشش تو کریں, چلو نہ ہی کر دے گا کوئی بات نہیں,
لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پتہ چلتی, اور آپ نے کوشش کر کے اس کے شوہر سے بات کر کے اس کو سمجھایا اور وہ مان گیا. اور کوئی چیز؟ جی ہاں, یہاں عربوں کی ایک خاص خصوصیت پتہ چل رہی ہے کہ وہ وعدے کے بہت پکے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اسی وجہ سے چنا تھا کہ یہ اپنی بات کے سچے, وعدے کے پکے ہوتے تھے. یہ خوشخبری سن کر حضرت حوا نے اپنے مسلمان ہونے کا عام اعلان کر دیا, اور جو راز تھا وہ ظاہر ہو گیا. اب انہیں اپنی خامند کی طرف سے کسی قسم کے جبر کا خطرہ نہ تھا. کچھ وقت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک رہائشی سے حضرت حوا کے بارے میں پوچھا, تو آپ کو بتایا گیا کہ بالکل خیریت سے ہے. آپ کو پتا چل گیا کہ قیس نے جو وعدہ کیا وہ بالکل سچ کر دکھایا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بڑی اور خوبصورت آنکھوں والے نے اپنا وعدہ سچا کیا. تو اس کے بعد حضرت حوا نے ایک پرسکون زندگی بسر کی. جب سیدہ حوا مسلمان ہوئی اور خبر عام ہوئی تو لوگوں نے اس کے خاوند کو ورغلانا شروع کر دیا. کہا, ابو یزید, تیری بیوی حوا تیرے دین کو چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہو چکی ہے. اس نے کہا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کروں گا, اور میں یہ وعدہ نبھاؤں گا اور اس کی خلاف ورزی نہ کروں گا. تو اس طرح حضرت حوا کے لیے دین پر عمل کرنے کا ایک موقع ہاتھ آیا, لیکن قیس مسلمان نہ ہوا. اس نے کہا, مجھے ابھی کچھ اور غور و فکر کرنا ہے. اسی غور و فکر کے دوران اسے مدینہ منورہ میں شرک کی حالت میں قتل کر دیا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اس پورے اس میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اور معاشرتی خرابی کا ذکر یہاں مل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ جی ہاں, بعض اوقات لوگ کسی کو جینے نہیں دیتے اور اس کے بارے میں دوسروں کے کان بھرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کسی شوہر کے کان اس کی بیوی کے خلاف بھرے جائیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ. یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جو کمی کوتاہی غلطی شوہر کو نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ بلا وجہ وہ اپنی بیوی میں پھر ڈھونڈنے لگتا ہے اور پھر اس کو نظر آنے لگ جاتی ہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا دل بیوی کی طرف سے برا ہو جاتا ہے. جب بیوی شوہر میں بے وفائی دیکھتی ہے تو وہ بھی جواباً بے رخی کرنے لگتی, اور یوں تعلقات میں کھچاؤ آ جاتا ہے. اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے, اس کا اثر دور دور تک جاتا ہے. عام طور پر یہ کام کون کرتا ہے؟ عام طور پر یہ کام کون کرتا ہے کہ بیوی کے خلاف شوہر کو بہکانے کا؟ شیطان کرتا ہے, ابلیس کا کام ہے. لیکن ابلیس خود تو سامنے نہیں آتا, وہ کچھ لوگوں سے کرواتا ہے. ساس خود ماں کرتی ہے بعض اوقات, ماں اور بہنیں. اور کتنی بڑی نادانی ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھائی کی یا بیٹے کی بڑی ہمدردی کر رہی ہوتی, لیکن انجانے میں اسی کا گھر تباہ کر رہی ہوتی. یہ بھول جاتی ہے کہ اگر بیٹا بیوی سے متنفر ہو گیا تو تکلیف کس کو ہوگی؟ بیٹے کو بھی ہوگی, اور اگر بیٹے نے گھر میں فساد کھڑا کر دیا تو ماں کو بھی تکلیف ہوگی. اچھا, بعض مائیں بھی یہ ناسمجھی کرتی ہیں بچوں کے معاملے میں بھی. اس طرح باپ گھر نہیں ہے, بچے اگر شرارت کرے سارا دن دھمکی دیتی ہیں, باپ کو بتائیں گے. خود نہیں سمجھاتی, خود کوئی کوشش نہیں کرتی. جب باپ آتا ہے خوب شکایتیں کرتی ہیں. اب باپ ایک دم غصے میں آتا ہے, وہ اٹھ کے کیا کرتا ہے؟ بیٹے کی پٹائی کر دیتا ہے. پھر کون بیٹھ کے روتا ہے؟ تو شروع کس نے کیا تھا؟ تو ہم نادانی میں, بے وقوفی میں بہت سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ خود ہی پھر بھگتنا پڑتا ہے. ہم اپنی طرف سے دوسرے کی ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں. کرنا کیا چاہیے پھر؟ اگر یہ طریقہ غلط ہے تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ بس بھائی کو شکایتیں لگانی چاہیے بھابھی کی. ہاں, براہ راست اسی کو بتائی جائیں جس کی غلطی ہے یا جس نے غلط کیا. اچھا, اس کو بتانے کے لیے کون سے گٹس چاہیے ہوتے ہیں؟
وہ کون سا طریقہ ہے کہ بھابی سن لے؟ کیونکہ بھائی کو بتانے کی نوبت اس وقت آتی ہے جب بھابی نہیں سنتی. وہ کیوں نہیں سنتی؟ آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، آپس میں دوستی نہیں ہوتی، آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے، اور ہم آسان طریقے سے نہیں بتا پاتے کیونکہ یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو آسان کیا ہے؟ شوہر کو بتاؤ اور پھر خود بیچ میں سے ہٹ جاؤ. اکثر گھروں میں یہ فساد ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیشہ گھر کی فضا دھواں دھار رہتی ہے. جس گھر میں آگ جلتی رہے اس میں دھواں ہی رہتا ہے نا پھر، اور پھر اس دھوئیں سے کون کون متاثر ہوتا ہے؟ سب کے آنسو آتے ہیں، جس کی آنکھوں میں بھی پڑتا ہے، اور سبھی کے پڑے گا، آگ جلانے والوں کے بھی اور جو پاس بیٹھے ہیں ان کی بھی. تو اس لیے ایسے کام بہت سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے. تب آپ دیکھیے کہ ان کے شوہر قتل ہو جاتے ہیں، ان کے 2 بیٹے ہیں، ان کی بہت اچھی تربیت کرتی ہیں، ہر جنگ میں ان کو بھیجتی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے بارے میں، یعنی ان کے جو بڑے بیٹے تھے یزید، ان کو ایک اور نام دیتے ہیں، جاسر کا نام دیتے ہیں. یعنی ایک توجہ، ایک تعلق کی بات پتہ چلتی ہے نا یہاں سے. بہرحال پھر بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع آیا. انصار نے 12 نمائندے منتخب کیے، ان میں سے 3 قبیلہ اوس کے، 9 قبیلہ خزرج کے افراد تھے. ان سب نے اسلام قبول کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائیں تو ہم دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے. اس معاہدے کو زیادہ طویل وقت نہ گزرا کہ مدینہ کے باشندوں کو یہ علم ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں. یہ بات معلوم ہوتے ہی سارے اہل مدینہ گھروں سے باہر نکل آئے آپ کا استقبال کرنے کے لیے. حضرت حوا بھی اس موقع پر استقبال کرنے کے لیے پیچھے نہ رہیں، لیکن اس کے علاوہ زیادہ تر وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی. حضرت حوا مسلمان خواتین کے ہمراہ آپ کی مجلسوں میں حاضر ہونے لگی اور آپ سے علم سیکھنے لگی. انہوں نے اس میدان میں اپنی محنت سے احادیث کی راویہ ہونے کا مقام حاصل کیا. پھر ان سے عمر بن معاذ جیسے جلیل القدر صحابی نے احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا. عمر جو تھے ان کے پوتے تھے. ان کی جو احادیث ہیں ان میں سے ایک بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہے جو ان کے پوتے نے ہی ان سے روایت کی. عمر بن معاذ یعنی ان کے پوتے اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ایمان والی عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی ہمسائی عورت کے تحفے کی تحقیر نہ کرے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے، چاہے وہ بکری کا جلا کر صاف کیا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو. چاہے وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو جو جلا کے صاف کیا گیا، جس کو پکاتے بھی ہیں نا بعض لوگ، پائے جس کو کہتے ہیں. تو اگر وہ بھی کوئی کسی کو تحفے میں دے تو اس کو کم قیمت نہ سمجھا جائے، معمولی نہ سمجھا جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حضرت حوا روایت کرتی ہیں، کہ سائل کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو. یعنی سائل کا سوال ریجیکٹ نہ کرو، اسے ضرور کچھ دو، خواہ وہ کسی جانور کا جلا کر صاف کیا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو. تو یہ مشہور روایت جو اکثر لوگوں کو معلوم ہے پہلے سے ہی، یہ انہی صحابیہ کی روایت کردہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ صرف اپنے بچوں کو نہیں، بچوں کے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. بعض اوقات اپنے بچے وہ کام نہیں کرتے جو بچوں کے بچے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جو دادی یا نانی بچوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہے گی، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا کہ وہ گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد ڈالے. اور اس طرح جب وہ ان کو سکھائے گی تو اس سے وہ جو کچھ آگے جائے گا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. دیکھیں جب اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اس وقت انسان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایک تو نیا نیا یہ بوجھ پڑا ہوتا ہے تو انسان اس کو نبھانے میں اس کو بہت مشکل ہوتی ہے. اب کھانا پکائے، ان بچوں کو نہلائے دھلائے، ان کے اسکول کے ہوم ورک کرائے اور کیا کیا کرے، تو مدرز عام طور پر اوور ویلمڈ ہو جاتی ہیں، تو بچوں پر پوری طرح توجہ نہیں دیتی، انجوائے نہیں کرتی اپنے بچوں کو. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کو کچھ فرصت ہو جاتی ہے ان سارے کاموں سے. تو پھر جو بیٹیاں یا بیٹے یا ان کی اولاد ہوتی ہے وہ پھر اسی سٹیج پر ہوتے ہیں کہ وہ مصروف ہیں بہت اپنے کاموں میں، کوئی جاب میں، کوئی کہیں کوئی کہیں. پھر نانی دادی کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ ان بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن بچوں کی تربیت بڑوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے
ان بچوں کے اندر ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ ہوتا ہے, بڑی خوبصورت تربیت ہوتی ہے وہ. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بھی بچوں کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں. ماں باپ تو کہتے ہیں جاؤ یہاں سے ہمیں چین سے بیٹھنے دو, لیکن بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر بعضوں کا تنہائی محسوس کرتے ہیں تو بچوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور زیادہ پیار سے سکھاتے بھی, اور وہ بھی ان سے زیادہ مزے کی باتیں کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر, ہر رول میں بہتر سے بہتر کام کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے اور فتنے فساد اور جھگڑے ڈالنے والی باتوں سے بچنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں, بالکل ضروری نہیں کہ نانی دادی جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے ہی سنائیں. وہ چھوٹے چھوٹے ادب, آداب, ایٹیکیٹس اور جو اپنے طرز عمل سے, اپنے رویے سے جو کچھ سکھاتے ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے بڑے بڑے لیکچر سے. اور کوئی سلسلے میں کچھ کہنا چاہے؟ میں چھوٹی سی تھی تو میری نانو چھوٹی چھوٹی باتیں, جیسے بیٹا اپنے دوپٹہ کرنے کے, مطلب مجھے دوپٹہ کرنا نہیں شروع سے اچھا لگتا تھا کہ میں دوپٹہ بڑا سا اوڑھوں نا. کھانے کے معاملے میں اسی طریقے سے میں لیفٹ ہینڈیڈ تھی تو میں کئی دفعہ اپنے دوسرے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتی تھی. تو چھوٹی چھوٹی ماما نہیں خیال کیا کرتی تھی اور نانو بہت خیال کیا کرتی تھی. اس طریقے سے کزنز وغیرہ آتے تھے تو نہیں, ان کے سامنے نہیں جانا, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آبجیکشن. اس وقت مجھے کئی دفعہ غصہ بھی آتا تھا, میں سوچا کرتی تھی, لیکن اب جب میں اسٹیج پہ پہنچی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ نہیں, ان کی باتیں میں بہت حکمت تھی, بہت بڑی نعمت ہے. اب دیکھیں کہ جب لڑائیاں فساد ہوتے ہیں نا تو دونوں فریق متاثر ہوتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں, ان کی تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں, اور جو بڑے ہیں وہ بچوں کی کمپنی سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے باہمی تعلقات کا اچھا ہونا دونوں فریقوں کے حق میں اچھا ہوتا ہے. بعض خواتین بچوں کو نانی, دادی, پھپھی ان سب سے کاٹ کے رکھ دیتی, کسی سے ملنے نہیں دیتی. بعض خاندانوں میں ہوتا ہے کہ وہ اگر ددیال والوں کی طرف بچے زیادہ مائل ہیں تو ننیال سے کاٹ دیتے ہیں, ننیال کی طرف مائل ہے ددیال سے کاٹ دیتے ہیں. تو اس میں سب کو وسعت قلب کی ضرورت ہے, اپنی خاطر, اپنی نسلوں کی خاطر. یہاں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر ان کا پتہ کروایا کہ ان کا کیا حال ہے ان کے بارے میں, تو فالو اپ کیا جو کچھ کہا تھا ان کے ہسبینڈ سے. بالکل, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی آپ کتنا دھیان رکھتے تھے. نیکسٹ. السلام علیکم استاذہ, میں یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ نانی دادی اگر اچھی تربیت کر رہے ہیں تو بچے ذرا سیکھتے ہیں. میرا بھتیجا ہے 1 سال کا تقریباً, جو امی نماز پڑھتی ہیں تو وہ دیکھتا رہتا ہے اور امی کے ساتھ سجدہ کرتا ہے. جب وہ تسبیح کرتی ہیں تو وہ ان کے ہاتھ تسبیح لے کر تسبیح کرتا رہتا ہے, اور اس سے یہ اس کی عادت بن گئی کوئی بھی جائے نماز پڑھ جائے تو پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور جب بھی کھیل رہا ہو اگر اس کو کہیں نماز پڑھو تو فوراً کھلونے جو بھی چیزیں چھوڑ کے فوراً ادھر ہی سجدہ کر رہتا ہے, ادھر ہی جھک جاتا ہے. یہ سب کچھ صرف دیکھ کے سیکھا جا رہا ہے نا, عمل سے سیکھا جا رہا ہے. چلیے, حضرت حوا کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی وفات یا ان کی باقی زندگی کے بارے میں کچھ تفصیلات نہیں ملتی. بہرحال ان کی زندگی کا جو اہم ترین حصہ ہے وہ یہی کہ انہوں نے اپنی سوچ, اپنے ارادے اور اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے خوشی کے ساتھ اسلام قبول کیا, اس کے لیے تکالیف اٹھائیں, ثابت قدمی اختیار کی اور بیٹوں کو اچھی تربیت دی, اور نہ صرف یہ کہ بیٹوں کو بلکہ اگلی نسل تک بھی علم کو پہنچایا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد